لہٰذا ہماری نسلوں کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم مجالس امام حسین ابن علی میں تعلیمات ذکر نہیں کریں گے تو نہ ہماری نسلوں کی تربیت ہو سکے گی، نہ ہمارے جوانوں کی، نہ ہمارے بچوں کی۔ تو آئے امام حسین ابن علی نے شب عاشور کیا پیغام دیا؟ امام حسین ابن علی کی شب عاشور کو یاد کریں۔ ہم نے بھی شب عاشور منائی، امام حسین ابن علی نے بھی شب عاشور منائی، اور امام حسین شب عاشور یہ وہ شب عاشور ہے امام حسین کی جو خود کربلا میں حسین منا رہے ہیں۔ امام حسین ابن علی پاکستان یا انڈیا یا دنیا کے کسی امام بارگاہ میں نہیں بیٹھے، بلکہ امام حسین ابن علی میدان کربلا میں زبان عصمت سے پیغام حسینی دے کے بتا رہے ہیں، او حسین والو، او حسین کے حبدارو، او حسین کے عزادارو، او حسین کے زبارو، آؤ حسین کی زبانی سن لو، حسین کو کیا پسند ہے۔ کہتے ہیں عباس بھیا اس لشکر یزید کو آج روک دیں، اپنی شجاعت کا ذرا زور دکھائے نا، انہیں کہیں زہرا کے لال کو نماز سے بڑا عشق۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات نماز پڑھو، میں چاہتا ہوں آج کی رات استغفار کرو، میں چاہتا ہوں آج کی رات دعا کروں۔ تو لہٰذا آپ نے کیا فرمایا کہ میرا اللہ جانتا ہے، انی قد کنت احب الصلاۃ لہ، میرا اللہ جانتا ہے میں حسین زہرا کا لال نماز سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ امام حسین کے زبان عصمت سے احب الصلاۃ لہ، میں اللہ کے لیے ریاکاری نہیں، خدا کے لیے خالصتاً حسین کو خدا کی بندگی سے بڑا عشق اور پیار ہے۔ حسین کو اگر محبت ہے تو وہ نماز سے ہے۔ پہلی چیز امام نے بیان کی زبان عصمت سے، شب عاشور، مجھے حسین کو نماز سے بڑا پیار ہے، اور ہمیں عزادار امام حسین ابن علی کہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم امام حسین ابن علی کے نام پہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں، ہم امام حسین ابن علی کے فرش عزا پہ جانے کے لیے نماز چھوڑ دیں، امام حسین ابن علی کے ذکر عزا کے لیے، ماتم داری کے لیے ہم اگر نماز چھوڑ دیں، کیا امام حسین راضی ہیں؟ کون عزادار ہے؟ ہم بڑے عزادار ہیں یا امام حسین؟ کربلا میں امام حسین بھی عزادار تھے یا نہ تھے؟ تاریخ گواہ ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 3 حملے ہوئے ہیں بڑے، کم سے کم ظہر سے پہلے جو شہدائے کربلا کی تعداد ہے وہ 50 ہے، ظہر کی نماز سے پہلے۔ امام حسین ابن علی کی اصحاب میں سے 50 شہید ہو چکے ہیں، کیا امام حسین ان کے غم زدہ ہیں یا نہیں؟ امام نے ان کے لاشیں اٹھائے یا نہیں؟ ان اصحاب کے لاشیں اٹھائے، ان کے غم زدہ ہیں، اور آپ نے لاشیں اٹھا کے ایک خیمہ تھا شہداء کا جو آپ نے وہاں پر اصحاب کے لاشوں کو جمع کیا تھا تلہ زینبیہ کی بیک سائڈ پہ۔ تو جب ہم وہاں نجف اشرف میں تھے تو کربلا میں وہاں پر وہ مسجد بھی تھی، تو اب جدید تعمیرات میں نہیں معلوم، یقیناً اس کے آثار کو باقی رکھیں گے کہ وہ اس خیمے کی جگہ پر مسجد بنائی گئی جس خیمے میں امام حسین ابن علی نے اپنے اصحاب جو شہداء تھے ان کے لاشیں جمع کیے تھے۔ تو لہٰذا امام حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کے لاشیں جمع کیے، ظہر کا وقت ہوا، امام حسین نے کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ امام حسین سے بڑا کوئی عزادار؟ وہ یوم عاشور کے عزادار، ہم 1400 سال کے بعد کے عزادار۔ امام حسین اس دن کے عزادار ہو کے نماز نہیں چھوڑ رہے، ہم 1400 سال بعد مولا حسین کے نام پہ اگر نمازیں چھوڑ دیں، بتائیں میدان قیامت میں مولا حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں زہرا کا لال نماز سے محبت کرتا ہوں، اور روایت ہے
نبی کے زمانے میں ایک خاتون تھی مدینے کی گلیوں میں جو گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے کہ لوگوں مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے کر جاؤ۔ سید الرسل کی خدمت میں اس کو جب لے کر گئے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں بڑی خطا کار ہوں، بڑی گناہ گار ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ سید الرسل فرماتے تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر سفر میں تھا، میں نے شوہر کی غیر موجودگی میں نے خیانت کی ہے، حرام کیا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ جو میں نے اپنے شوہر کے حق میں خیانت کی ہے، اپنی شوہر کی عزت کو داغدار کیا، اس کے نتیجے میں میرے شکم میں حرام بچہ پلنے لگا، اور جب بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کا گلا دبا کے اس کا قتل کر دیا۔ پہلا گناہ کیا کیا؟ شوہر کے حق میں خیانت کی، اپنے کردار کو داغدار کیا۔ دوسرا گناہ میں نے قتل کیا، من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو لہذا میں نے قتل کیا، پہلے زنا کیا اور پھر قتل کیا۔ یا رسول اللہ پھر جو بچہ قتل ہو گیا، میں نے اس بچے کو، میں سرکہ بیچتی تھی، میں نے اس بچے کی لاش کو سرکے کے میں ڈال دیا، اور پھر وہ نجس سرکہ میں مدینہ شہر میں لوگوں میں بیچتی رہ گئی۔ یا رسول اللہ اب بتائیں کیا میرے گناہ کی بخشش ہے؟ سید رسول نے سنا، ایک مرتبہ آپ کا بدن بھی لرز گیا، اصحاب بھی حیران پریشان، خاتون اتنے بڑے جرائم کر کے آ چکی ہے۔ سید رسول نے سنا، فرماتے ہیں اے خاتون جو تو نے خیانت کی ہے اپنے شوہر کے حق میں، جو شوہردار عورت خیانت کرتی ہے اس کی اسلام میں سزا کیا ہے؟ زمین میں گڑھا کھود کر اس کو کاندھوں تک دفن کیا جائے، پھر اس کے اوپر، اس کے منہ پر پتھراؤ کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں سنسار۔ جو شوہردار عورت خیانت کرے اور غیر شوہردار ہو تو اس کی اپنی سزا ہے، اس کو بھی کوڑے لگتے ہیں۔ تو بہرحال سید رسول نے کیا فرمایا؟ جو شوہردار ہو کر تو نے خیانت کی ہے تیری سزا سنسار ہے۔ دوسرا تو نے جو قتل کیا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ جو تیسرا تو نے گناہ انجام دیا ہے، نجس سرکہ بیچا مسلمانوں کو، یہ تو نے گناہ کبیرہ کیا، مسلمانوں کو ایک ناپاک اور نجس چیز تو نے بیچی۔ تو اب سید رسول نے جب یہ بتا دیا یہ تیرے گناہوں کی یہ سزا ہے، اس کے بعد سید رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے خاتون، علم نبوت سے نبی نے بتایا، فرماتے ہیں سن لے، یہ تجھ سے اپنے شوہر کے حق میں خیانت کیوں ہوئی؟ تجھ سے اس کے بعد یہ قتل کا گناہ کیوں سرزد ہوا؟ نجاست کیوں بیچی؟ سید رسول فرماتے ہیں تو نے اپنی زندگی کے ایک دن نماز عصر کو، اس کو صرف نماز عصر، ایک نماز جو تو نے جان بوجھ کے چھوڑ دی اور تو نے اس کو ادا بھی نہ کیا، اس نماز عصر کو جو تو نے جان بوجھ کر چھوڑا، کوتاہی کی، غفلت کی، اللہ نے تجھے اتنا، اس تیری نماز کی وجہ سے تیرے اوپر اتنی غفلت کے پردے پڑے کہ تجھ سے توفیق خدا سلب ہو گئی، ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے، کہ تجھے شیطان نے اپنے شوہر کے حق میں خیانت میں آمادہ کر دیا۔ پھر تو اتنی غفلت میں گئی کہ تجھے قتل پہ مجبور کر دیا، تیار کر دیا، پھر تو نے نجس سرکہ بھیج دیا۔ تو گویا رسول اللہ بتا رہے ہیں ایک نماز کا چھوڑنا تیری زندگی میں یہ نحوستیں لانے کا سبب بن گئی۔ جتنی بھی تیری زندگی میں یہ نحوستیں آئی ہیں اس کا سبب کیا بنی ہے؟ ایک نماز کا چھوڑنا، تیری زندگی میں غفلت آ گئی۔ اب بتائیں ذرا، جو خاتون ایک نماز عصر چھوڑے تو اس کی وجہ سے وہ خیانت کار بھی بن جائے، یعنی زناکار بھی بن جائے، وہ قاتل بھی بن جائے، نجس چیزیں بیچنے والی بھی بن جائے، اس قدر خدا سے غافل ہو گئی،
اور جو لوگ روزانہ 5 وقت کی نمازیں قضا کرتے ہیں اپنی امام سے بتائیں نبی کیا اس شخص کے دین پہ راضی ہوں گے؟ سوچو عزادارو، مولا حسین کے عزادارو ذرا سوچیں. لہذا نماز معاف نہیں. سید رسول فرماتے ہیں یہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان پہچان کا وسیلہ ہے. اذان کے وقت اگر کوئی مسجد کی طرف نہیں چاہتا وہ اپنے امام کی فکر کرے. خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے اور انسان خدا کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا. اپنے امام سے بتائیں ذرا، اے عزادارو، اے عزیزو، اے جوانو، ذرا مجھے بتائیں اگر آپ کو کوئی مجلس امام حسین کے لیے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، آپ نہیں جاتے، وہ آپ سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا نا. اور اگر کوئی بلاتا ہے تو ناراض تو تب ہوگا نا جب ہم نہیں جائیں گے. کتنے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم نہ گئے تو وہ ناراض ہوں گے. میرا دوست مجھے یہ بتا، عام لوگوں کی ناراضگی بڑی ہے یا خدا کی ناراضگی بڑی ہے؟ عام لوگوں کی ناراضگی بڑی ہے یا مولا حسین کی ناراضگی بڑی ہے؟ امام حسین ابن علی نے کربلا میں زخمی بدن کے ساتھ نمازیں نہ چھوڑی، لہذا نمازوں کو نہ چھوڑی. پہلی چیز امام حسین نے کیا بتائی؟ انی احب الصلاۃ لہ، مجھ حسین کو نمازوں سے بڑا عشق.